مر گئی؟ دیکھو تو اسے، جیسے کوئی بہت بڑی پارسا بنی پھرتی تھی۔ ایک دھکے کی تاب نہ لا سکی اور ڈھیر ہو گئی۔ رخسانہ بی بی کے ان الفاظ نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ میں نے ہامتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر ذرا برابر بھی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ بی بی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے اسے دھکا دیا ہے؟ وہ حاملہ تھی۔ اللہ کا خوف کرے، اس کی حالت تو دیکھیں، وہ تو سانس بھی نہیں لے پا رہی۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ہاں، دیا ہے میں نے دھکا۔ کیا کر لے گا کوئی؟ بڑا ہیرا بنے پھرتی تھی محلے بھر کی آنکھوں کا تارا۔ اب دیکھتی ہوں کون اسے بچانے آتا ہے۔ ہر وقت اللہ اللہ کے گردان، جیسے باقی سب تو گناہ گار ہیں اور یہی ایک جنت کی ٹھیکیدار ہے۔ رخسانہ بی بی نے اپنی تسبیح والے ہاتھ کو ہوا میں لہراتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ مگر وہ تو آپ کی بہو تھی، آپ کے بیٹے کی خوشیوں کا مرکز تھی۔ آپ اتنی سنگدل کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں نے سیڑھیوں کے نیچے خون میں لت پت پڑی اس معصوم لڑکی کی طرف اشارہ کیا جس کی آنکھیں پتھرا رہی تھیں۔ خوشیاں؟ کیسی خوشیاں؟ جب سے یہ آئی تھی میرا سکون چھین گیا تھا۔ سب اسی کی پرسائے کے گن گاتے تھے۔ رخسانہ بی بی تو جیسے کہیں کھو ہی گئی تھی۔ آنے دو سب کو، سب دیکھ لیں اس نیک بخت کا انجام۔ رخسانہ بی بی کا وہ جاہو جلال، وہ تسبیح والا ہاتھ جب نفرت سے کانپ رہا تھا، سب کچھ ایک بھیانک خواب لگ رہا تھا۔ اسی لمحے باہر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پڑوسن ہامتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ اسے دیکھ کر رخسانہ بی بی کا رنگ پلک جھپکتے ہی بدل گیا۔ وہ جو ابھی دھکا دینے کا اعتراف کر رہی تھی، اچانک سینہ پیٹ کر رونے لگی۔ ہائے میری بچی زینب، بیٹی یہ کیا ہو گیا؟ سلمہ بہن دیکھو تو اسے، سیڑھیوں سے پاؤں پھسل گیا اس کا۔ میں تو کہتی رہ گئی کہ سیڑھیاں مت چڑھو۔ ہائے اللہ، میری بہو کو بچا لے کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ، کوئی تو مدد کرو۔ میں ساکت کھڑی ان کا بدلتا روپ دیکھ رہی تھی۔ انسانیت کے روپ میں چھپا وہ درندہ اب مظلومیت کی چادر اوڑھ چکا تھا۔ بی بی، آپ تو بھی کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ میرے منہ سے وہ مشکل نکلا، مگر رخسانہ بی بی نے مجھے گھور کر دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں کہ زبان کھولی تو اگلی بار تمہاری ہوگی۔ سلمہ بہن، آپ نئی آئی ہیں، اس لیے آپ کو معلوم نہیں۔ یہ سامنے والا گھر جو ہے نا، یہ رخسانہ بی بی کا ہے۔ بڑی پہنچی ہوئی بی بی ہیں، ان کے ہاتھ میں تو برکت ہے۔ محلے کی ایک عورت نے میرے گھر شفٹ ہونے کے پہلے ہی دن مجھے بتایا تھا۔ میرا نام سلمہ ہے۔ میں سیالکوٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والی تھی، مگر میرے شوہر کا کاروبار شہر میں تھا، اس لیے ہمیں یہاں شفٹ ہونا پڑا۔ گاؤں کی سادہ زندگی سے نکل کر شہر کے اس گنجان محلے میں آنا میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ اچھا، کیا وہ واقعی اتنی نیک ہے؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ نیک؟ ارے بہن، ان کی تو زبان پر ہر وقت اللہ کا نام ہوتا ہے۔ پورا محلہ ان سے دم کروانے آتا ہے، کسی کا بچہ روتا ہو یا کسی کو نظر لگ جائے۔ رخسانہ بی بی کا ایک دم بھی کافی ہوتا ہے۔ ایک دن میں خود ان سے ملنے چلی گئی۔ سفید کلف لگی چادر ہاتھ میں، ہمہ وقت چلتی تصویر اور ہونٹوں پر مسلسل جنبش۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے بڑی اپنائیت سے پکارا، آؤ بیٹی، نئی پڑوسن ہو نا؟ اللہ تمہیں اس گھر میں آباد رکھے۔ بیٹھو، میں ذرا یہ وظیفہ مکمل کر لوں۔ میں بڑی متاثر ہوئی۔ بی بی، آپ تو بہت عبادت گزار معلوم ہوتی ہیں۔ بس بیٹی، یہ سب اللہ کا کرم ہے، ہم تو اس کے گناہ گار بندے ہیں، بس کوشش کرتے ہیں کہ اس کی یاد میں وقت گزرے۔ تم بھی آیا کرو یہاں، ہر جمعرات کو ذکر کی محفل ہوتی ہے۔ ان کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی کہ میں نے سوچا واقعی میں کسی بہت نیک ہستی کے پڑوس میں آ گئی ہوں۔ جی ضرور بی بی، مجھے بھی ایسی محفلوں کا بہت شوق ہے، میں نے جواب دیا۔ محلے کی عورتیں وہاں عقیدت سے بیٹھی رہتی۔ آپا ذرا دعا کر دیں، میرا بیٹا بہت ضدی ہو گیا ہے۔ کوئی کہتی تو وہ بڑے وقار سے اسے بٹھاتی، ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھتی اور پھر نصیحت کرتی، بیٹی نیکی کا راستہ اپناؤ، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ شہر کی اس بھاگ دوڑ میں رخسانہ بی بی ایک ایسا ستون لگتی تھی جسے سب کو سکون ملتا تھا۔ ان کا ایک بیٹا حماد تھا جو میٹرک پاس کر کے اب کاروبار میں ہاتھ بٹا رہا تھا، اور ایک بیٹی تھی جس کی تربیت بھی انہوں نے بڑے دینی ماحول میں کی تھی۔ سلمہ، آج میں بہت خوش ہوں، تمہیں پتہ ہے میں نے حماد کے لیے ہیرا ڈھونڈ لیا ہے۔ رخسانہ بی بی ایک دن میرے گھر مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئی۔ مبارک ہو آپا، خیر تو ہے؟ رشتہ طے کر دیا کیا؟ میں نے خوشی سے پوچھا۔
ہاں ایسی لڑکی ملی ہے کہ بس سبحان اللہ، حافظ قرآن ہے، پردے دار ہے، اور اخلاق میں تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میرے گھر میں بھی کوئی ایسا ہی نور آئے جو میرے نقش قدم پر چلے۔ آخر میں نے بھی تو ساری زندگی اللہ اللہ میں گزاری ہے نا۔ ان کے لہجے میں ایک فخر تھا۔ ماشاء اللہ، آپا نیک کو نیک ہی ملتی ہے۔ محلے والے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ رخسانہ آپا جیسی نیک خاتون کے گھر تو کوئی ایسی ہی لڑکی آنی چاہیے تھی۔ بالکل، لوگ تو باتیں کریں گے ہی۔ میں چاہتی ہوں کہ میری بہو ایسی ہو جسے دیکھ کر لوگ کہیں کہ ہاں یہ رخسانہ بی بی کی تربیت ہے۔ انہوں نے مٹھائی کا ایک ٹکڑا مجھے دیتے ہوئے کہا، کچھ ہی دنوں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ پورا محلہ اس شادی میں شریک تھا۔ رخسانہ بی بی نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ ہر چیز دینی حدود میں ہو۔ دیکھو بھائی، کوئی گانا بجانا نہیں ہوگا، ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہمیں یہ سب زیب نہیں دیتا۔ وہ ہر ایک کو یہی تاکید کر رہی تھی۔ لوگ رش کر رہے تھے، کیسی قسمت ہے حماد کی اور رخسانہ آپا کی بھی کہ بہو بھی ایسی مل رہی ہے جو تہجد گزار ہے۔ میں نے پوچھا، آپا لڑکی کا نام کیا ہے؟ زینب۔ نام بھی کتنا پیارا ہے نا۔ اس کے گھر والے بھی بہت شریف ہیں، بس اللہ نظر بد سے بچائے۔ انہوں نے تسبیح پر ایک لمبی پھونک مارتے ہوئے کہا۔ جب شادی ہوئی اور زینب اس گھر میں آئی تو میں بھی اسے دیکھنے گئی۔ وہ سرخ عروسی جوڑے میں بھی نقاب پہنے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک اور سکون تھا جو صرف ان لوگوں کے چہروں پر ہوتا ہے جن کا دل اللہ کے نور سے منور ہو۔ ماشاء اللہ زینب بیٹی، اللہ تمہیں بہت خوش رکھے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے نہایت عاجزی سے میرا ہاتھ چوم لیا۔ شکریہ خالہ، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس کی آواز اتنی دھیمی اور میٹھی تھی کہ دل جیت لیا۔ رخسانہ بی بی وہیں بیٹھی فخر سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھا سلمہ، میں نے کہا تھا نا یہ لڑکی میرے گھر کا وقار بنے گی۔ اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ وقار ہی ایک دن رخسانہ بی بی کی آنکھوں کا کانٹا بن جائے گا۔ شادی کے چند ماہ بعد محلے کی فضا بدلنے لگی۔ اب رخسانہ بی بی کی نہیں بلکہ زینب کی تعریفوں کے قصے عام تھے۔ سلمہ بہن، تم نے دیکھا زینب کو؟ صبح فجر سے پہلے اٹھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے اور پھر پورے گھر کی صفائی۔ رخسانہ آپا کو تو اب کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ایک پڑوسا نے گلی میں ملتے ہی بتایا۔ ہاں، اور اس کا اخلاق تو دیکھو، کبھی کسی کے بارے میں کوئی اونچی بات نہیں کی، ہر کسی سے مسکرا کر ملتی ہے۔ دوسری نے تائید کی۔ ایک دن میں رخسانہ بی بی کے گھر گئی تو زینب کچن میں کام کر رہی تھی اور رخسانہ بی بی صحن میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے چہرے پر وہ پرانی بشاشت نہیں تھی۔ آپا کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے پوچھا۔ ٹھیک ہی ہے سلمہ، بس یہ بہو جو ہے نا اب تھوڑا زیادہ ہی بننے لگی ہے۔ انہوں نے کچن کی طرف ناگواری سے دیکھا۔ کیا مطلب آپا؟ زینب تو بہت پیاری بچی ہے، سب اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، وہ تڑخ کر بولی۔ سب اس کی تعریف کرتے ہیں، کیا میں نے 30 سال اس محلے میں اپنی نیکی کا سکہ نہیں جمایا؟ اب یہ 2 دن کی لڑکی آ کر سب کی ہمدردیاں سمیٹ رہی ہے۔ لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں اور اس کی گن گاتے ہیں، کہتی ہے امی جان آپ آرام کریں، میں کر لوں گی، جیسے میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں یا مجھے کچھ آتا ہی نہیں۔ میں حیران رہ گئی۔ آپا وہ تو آپ کا احترام کرتی ہے، اس لیے ایسا کہتی ہوگی۔ تم نہیں جانتی سلمہ، یہ مکار ہے، یہ نیکی کا لبادہ اوڑھ کر مجھے نیچا دکھانا چاہتی ہے۔ صبح اٹھ کر اتنی اونچی آواز میں تلاوت کرتی ہے کہ سب سنیں۔ کیا میں تلاوت نہیں کرتی؟ مگر میں نمائش نہیں کرتی۔ اسی وقت زینب چائے کی ٹرے لے کر آئی۔ خالہ چائے پیجیے۔ امی جان آپ کے لیے بھی الائچی والی چائے بنائی ہے، آپ کے سر میں درد تھا نا؟ رخسانہ بی بی نے ٹرے غصے سے میز پر پٹخ دی۔ رکھ دو یہاں اور جاؤ جا کر وہ اوپر والا کمرہ صاف کرو، سارا دن نمازوں میں لگی رہتی ہو، گھر کا کام کون کرے گا؟ زینب کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے دکھ کی لہر دوڑی، مگر میں نے فوراً سر جھکا لیا۔ جی امی، میں ابھی جاتی ہوں۔ وہ خاموشی سے چلی گئی تو رخسانہ بی بی میری طرف مڑی۔ دیکھا کیسے مظلوم بن کر جاتی ہے، یہ سب اس کا ڈرامہ ہے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ رخسانہ بی بی کی نیکی صرف ایک لبادہ تھی جس کے پیچھے حسد کا ایک پہاڑ چھپا ہوا تھا۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جو چاہتی تھی کہ پارسائی کی اجارہ داری صرف ان کے پاس رہے، اور زینب کی سچی نیکی ان کے جھوٹے روپ کے لیے خطرہ بن رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رخسانہ بی بی کا رویہ وحشیانہ ہوتا گیا۔ زینب حاملہ تھی،
مگر اس کے باوجود رخسانہ بیوی اس پر رحم کھانے کو تیار نہیں تھی۔ بہو، یہ کپڑوں کی بالٹی ابھی تک دھل کر اوپر نہیں گئی؟ کیا سارا دن تسبیح پکڑ کر بیٹھی رہو گی؟ رخسانہ بیوی کی گرجدار آواز اکثر سنائی دیتی۔ امی، میں نے دھو لیے ہیں، بس ذرا سانس لینے بیٹھی تھی، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، زینب نے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ طبیعت کو کیا ہوا؟ ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، ہم تو آخری دن تک کام کرتے تھے، یہ سب بہانے ہیں کام چوری کے۔ چلو اٹھو۔ حماد کبھی کچھ کہنے کی کوشش کرتا تو رخسانہ بیوی اپنا تسبیح والا ہاتھ سینے پر مار کر رونا شروع کر دیتی۔ لو، اب تم بھی اس مکار لڑکی کی باتوں میں آ گئے۔ میں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا اور آج تم ایک 2 دن کی آئی ہوئی لڑکی کے لیے اپنی ماں کو غلط کہہ رہے ہو۔ اللہ پوچھے گا تم سے۔ حماد بیچارہ خاموش ہو جاتا۔ اسے اپنی ماں کی نیکی پر اتنا یقین تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ شاید زینب ہی سے کوئی غلطی ہو رہی ہوگی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ رخسانہ بیوی نے زینب کا کھانا چھپا دیا تھا۔ آپا، یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بچی بھوکی ہے، میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ سلمہ، تم میرے گھریلو معاملات میں دخل اندازی مت دو، اسے تھوڑا فاقہ ہوگا تو عقل ٹھکانے آئے گی، بڑی نیک نامی کا شوق ہے اسے، اب اللہ سے مانگے کھانا۔ ان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی اور پھر وہ آخری دن آ گیا۔ زینب سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں کپڑوں کا ٹوکرا تھا۔ رخسانہ بیوی اوپر کھڑی سے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ محلے کی ایک عورت جو ان کے گھر کے پچھلے حصے میں رہتی تھی، اس نے اپنی کھڑکی سے دیکھا کہ رخسانہ بیوی نے زینب کے قریب آتے ہی اسے پوری قوت سے دھکا دیا۔ نہیں امی، زینب کی آخری چیخ گونجی اور وہ لڑکتی ہوئی نیچے جا گری۔ اس کا سر فرش سے ٹکرایا اور خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ میں جو ان کے گھر کے باہر سے گزر رہی تھی، چیخ سن کر اندر بھاگی۔ رخسانہ بیوی ہی سیڑھیوں کے اوپر کھڑی ہنس رہی تھی۔ مر گئی، شکر ہے جان چھوٹی اس بارسا سے، اب پتہ چلے گا اس اللہ کے پاس جا کر کہ نیکی کیا ہوتی ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی عورت تھی جسے ہم نیک بیوی کہتے تھے۔ بیوی، آپ نے یہ کیا کیا؟ میں نے ہامتے ہوئے کہا۔ رخسانہ بیوی نے مجھے دیکھا، ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ہاں، دیا میں نے دھکا، اس نے میرا جینا حرام کر دیا تھا، ہر کوئی زینب زینب کرتا تھا، اب کرو تعریف اس کی، میت کی۔ اسی لمحے پڑوس نے اندر آئیں اور رخسانہ بیوی کا رنگ بدل گیا، وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ہائے میری بہو، پاؤں پھسل گیا اس کا، میں تو کہتی رہ گئی۔ میں وہاں کھڑی تھی، زینب کی ساکت آنکھیں مجھ سے سوال کر رہی تھیں کہ کیا اس محلے کی نیکی اتنی ہی کھوکھلی تھی؟ زینب کی سانسیں رک رہی تھیں مگر رخسانہ بیوی کا مکر اب شروع ہوا تھا۔ اوئے ہوئے، یہ کیا ہو گیا؟ کوئی دیکھو تو صحیح، ابھی تو یہ لڑکی میرے سامنے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ نذیرہ خالہ جو رخسانہ بیوی کی دیوار کی سانجھی پڑوسن تھی، ہامتی کامتی صحن میں داخل ہوئی۔ رخسانہ بیوی جو بھی چند لمحے پہلے اپنی فتح پر مسکرا رہی تھی، اچانک فرش پر بیٹھ گئی اور بین کرنا شروع کر دیے۔ ہائے نذیرہ، دیکھو تو کیسا قہر ٹوٹا ہے مجھ پر، میری پھول جیسی بہو، میری گھر کی رونق۔ میں تو اسے کہتی رہ گئی کہ زینب بیٹی کپڑوں کا ٹوکرا بھاری ہے، مت اوپر جا، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ ہائے اللہ، میں اپنے بیٹے کو کیا جواب دوں گی؟ میں ساکت کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں کہ یہ عورت کتنی بڑی مکار ہے، مگر میری زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ زینب کی گردن ایک طرف جھکی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں اد کھلی تھیں، جیسے وہ اس جھوٹ پر احتجاج کر رہی ہوں۔ لیکن رخسانہ، میں نے تو کھڑکی سے دیکھا ہے۔ نذیرہ خالہ کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک تھی۔ انہوں نے رخسانہ بیوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم نے اسے دھکا دیا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے تمہارا ہاتھ اسے پیچھے سے دھکیلتے دیکھا۔ پورے صحن میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ محلے کی 2-4 اور عورتیں بھی اندر آ چکی تھیں۔ سب کی نظریں اب رخسانہ بیوی کے چہرے پر جمی تھیں۔ کیا کہا؟ رخسانہ بیوی نے ایک دم رونا بند کیا اور اپنی تسبیح مضبوطی سے پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہاری یہ مجال نذیرہ، تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ میں جو سارا دن اللہ اللہ کرتی ہوں، میں اپنی بہو کو دھکا دوں گی؟ شرم کرو، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ میری بہو ہے، میرے بیٹے کی خوشی ہے، میں کیوں اس کے گھر کو آگ لگاؤں گی؟ ان کا لہجہ اتنا جارحانہ تھا کہ نذیرہ خالہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ زینب کی میت اب صحن کے درمیان میں ایک چارپائی پر پڑی تھی، مگر رخسانہ بیوی کے اندر کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ محلے کی عورتیں آپس میں خسر پسر کر رہی تھیں۔
نذیرہ خالہ کی بات نے سب کے ذہنوں میں شک کا بیج بو دیا تھا۔ دیکھو رخسانہ، نذیرہ ایسی جھوٹی نہیں ہے، کچھ تو ہوا ہے نا، ایک عمر رسیدہ عورت نے دھیرے سے کہا۔ یہ سنتے ہی رخسانہ بی بی کا رہا سہا ضبط بھی جواب دے گیا۔ ان کا اصلی چہرہ جو برسوں سے نیکی کے لبادے میں چھپا تھا اچانک سب کے سامنے عریاں ہو گیا۔ ہاں، دیا میں نے دھکا، وہ بھپرے ہوئے شیر کی طرح دھاڑی۔ اب خوش ہو تم سب؟ کان کھول کر سن لو، ہاں میں نے اسے سیڑھیوں سے گرایا ہے۔ جب سے یہ میرے گھر میں آئے ہیں تم سب نے میرا نام لینا چھوڑ دیا تھا۔ ہر زبان پر زینب زینب اور زینب۔ یہ پارسا ہے، یہ حافظہ ہے، تو کیا میں کافر تھی؟ 30 سال میں نے اس محلے میں اپنی نیکی کا سکہ جمایا اور یہ کل کی چھوکری آ کر میری برابری کرنے لگی۔ محلے کی عورتیں حیرت اور خوف سے اپنے دوپٹے تانتوں میں دبا لیں۔ رخسانہ بی بی کا غصہ اب جنون کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ بڑی نیک نامی کا شوق تھا نا اسے، ہر وقت مسلح پر بیٹھی رہتی تھی۔ اب جا کر اللہ میاں کو دکھائے اپنی نیکی۔ مر گئی ہے نا، اب پتہ چلے گا کہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے یا میرا۔ انہوں نے قریب پڑا ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے زینب کی میت کی طرف دے مارا۔ یہ لو اس کی نیکی کا انعام۔ عورتوں نے چیخ کر انہیں روکا۔ یہ منظر اتنا ہولناک تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ ایک ماں، ایک ساس، اور وہ بھی ایسی جو خود کو اللہ والی کہتی تھی، اتنی گر سکتی ہے کہ یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ بس کرے ماں، خدا کے لیے بس کریں، اور کتنا ظلم کریں گی آپ؟ رخسانہ بی بی کی بیٹی سمیرہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رخسانہ بی بی نے مڑ کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ممتا نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو بھی اس کی طرفداری کر رہی ہے؟ تجھے میں نے پالا ہے نا، یا اس نے؟ امی، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آپ نے ایک حاملہ عورت کو مار دیا، آپ نے ایک پوتے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ امی، آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، سمیرہ سسکیاں بھرتے ہوئے بولی۔ رخسانہ بی بی نے ایک زوردار تمانچہ سمیرہ کے منہ پر دے مارا۔ گناہ کی بات مجھ سے مت کر، مجھے اللہ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے ساری زندگی اس کی عبادت کی ہے، تسبیح میرے ہاتھ سے نہیں چھوٹی۔ ایک مکار لڑکی کو اس کے انجام تک پہنچانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ نکل جائے یہاں سے، ورنہ تیرا حشر بھی یہی کروں گی۔ انہوں نے سمیرہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا اور اسے وحشیانہ طریقے سے پیٹنے لگی۔ محلے کی عورتیں آگے بڑھیں اور سمیرہ کو ان کے چنگل سے چھڑایا۔ رخسانہ بی بی ہانپ رہی تھی مگر ان کی زبان اب بھی زہر اگل رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا مجھے، دیکھ لینا، اللہ میرا ساتھ دے گا، کیونکہ میں اس کی نیک بندی ہوں۔ یہ لڑکی ڈرامے باز تھی، اسے سزا ملنی ہی تھی۔ پولیس کے پہنچنے تک محلے میں کوہرام مچ چکا تھا۔ رخسانہ بی بی اب بڑے آرام سے صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جب انسپکٹر نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے وہی صفاقی دکھائی۔ ہاں انسپکٹر صاحب، میں نہیں مارا اسے، یہ اسی لائق تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں ڈر جاؤں گی؟ میں نے جو کیا ٹھیک کیا۔ یہ لڑکی نیک نہیں تھی، صرف نیک نامی کا ڈھونگ رچاتی تھی۔ وہ بڑے فخر سے کہہ رہی تھیں۔ لوگوں کی خاموشی اور رخسانہ بی بی کی بے حسی دیکھ کر میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں آگے بڑھی اور ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کیسی عورت ہو تم؟ عورت نہیں، تم تو عورت کے نام پر ایک سیاہ دھبا ہو۔ میری آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ رخسانہ بی بی نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب بھی وہی تکبر تھا۔ تم کون ہوتی ہو مجھے بولنے والی؟ میں وہ ہوں جس نے تمہاری اصلیت دیکھی ہے۔ تمہیں تو پورا محلہ انتہائی نیک سمجھتا تھا، لوگ تمہارے ہاتھ چومتے تھے، مگر تم تو دنیا کی سب سے بدتر عورت نکلی ہو۔ تم نے نیکی کے نام پر اللہ کی مخلوق کے ساتھ تجارت کی ہے۔ میں نے للکار کر کہا، نکل جا میرے گھر سے، مجھے ایسی عورتیں یہاں برداشت نہیں جو میری برابری کرنے کی کوشش کریں۔ وہ غصے سے چلائیں۔ اسی لمحے رخسانہ بی بی کا شور جو اب تک خاموشی سے کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، آگے بڑھا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اندر کمرے میں لے گیا۔ پولیس افسر نے سر جھٹک دیا، شاید وہ بھی اپنی زندگی میں پہلی بار ایسی نیک قاتلہ دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ گھر کے باہر ایک گاڑی آ کر رکی۔ حماد جو دوسرے شہر کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا بدحواس ہو کر اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور آنکھیں سرخ تھیں۔ صحن میں موجود میت کو دیکھ کر وہ وہیں جم گیا۔ زینب! اس کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔ وہ گھٹنوں کے بل میت کے پاس بیٹھ گیا اور دھاڑیں مار کر رونے لگا۔ رخسانہ بی بی کمرے سے باہر نکلی اور حماد کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ بیٹا صبر کر، اللہ کی یہی مرضی تھی،
یہ لڑکی تو ویسے ہی۔ حماد نے جھٹکے سے اپنی ماں کا ہاتھ ہٹا دیا۔ اس نے اپنی بہن سمیرہ کی طرف دیکھا جو ایک طرف بیٹھ کر رو رہی تھی، اور پھر اس نے نذیرہ خالہ اور میری طرف دیکھا۔ اسے سب سمجھ آ رہا تھا۔ اس کی ماں نے زینب کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، وہ اس سے واقف تھا، مگر وہ ہمیشہ اپنی ماں کی پارسائی کے سامنے خاموش رہتا تھا۔ امی، آپ نے اسے مار دیا؟ حماد کی آواز میں ایسی تکلیف تھی کہ سننے والوں کا کلیجہ منہ کو آ جائے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ آپ کا احترام کرتی ہے، وہ آپ سے پیار کرتی ہے، آپ نے میری دنیا اجاڑ دی۔ امی، بیٹا میں تو تیرے لیے دوسری شادی کا سوچ رہی تھی، یہ لڑکی تیرے لائق نہیں تھی۔ رخسانہ بی بی نے مکر کا ایک اور پتا پھینکا۔ حماد کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، ایسی نظر سے جیسے وہ اسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ اس نے پولیس والے کی طرف اشارہ کیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، لے جائیں اسے یہاں سے۔ میں اس عورت کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا جس نے میری بیوی اور میرے بچے کا خون کیا ہے۔ رخسانہ بی بی کے چہرے پر پہلی بار حیرت کے سائے لہرائے۔ حماد، تو اپنی ماں کو جیل بھیجے گا اس لڑکی کے لیے؟ حماد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دوبارہ زینب کی میت کے پاس جا بیٹھا اور اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ پولیس رخسانہ بی بی کو لے جانے لگی تو وہ پیچھے مڑ مڑ کر حماد کو بددعائیں دے رہی تھی۔ پورا محلہ خاموش تھا، مگر فضا میں ایک عجیب سا بھاری پن تھا۔ جب پولیس رخسانہ بی بی کو گاڑی میں ڈال کر لے گئی تو پورے محلے میں ایک ایسی بوجھل خاموشی چھا گئی جو کسی بڑے طوفان کے گزر جانے کے بعد آتی ہے۔ میں وہیں صحن کے کونے میں کھڑی تھی۔ میرا دل اب بھی اس کے ہولناک منظر کو تسلیم کرنے سے قاصر تھا۔ حماد زینب کی میت کے پاس زمین پر ساکت بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں سیڑھیوں کے اس مقام پر جمی تھیں جہاں سے اس کی دنیا اجاڑ دی گئی تھی۔ وہ عورتیں جو چند گھنٹے پہلے تک رخسانہ بی بی کے گرد پروانوں کی طرح منڈلاتی تھیں اور ان کے ہاتھ چومنے کو سعادت سمجھتی تھیں، اب ایک دوسرے سے نظریں چرا کر دبے پاؤں اپنے گھروں کو لوٹ رہی تھیں۔ ہر چہرے پر ایک انجانا خوف اور حیرت کی ملی جلی کیفیت تھی۔ سلمہ بہن، کیا واقعی یہ سب رخسانہ آپا نے کیا ہے؟ نذیرہ خالہ نے میرے قریب آ کر لرزتی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ ان کے لہجے میں اب وہ پچھلا اعتماد نہیں تھا بلکہ ایک گہرا صدمہ تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کیا کہتی؟ سچائی تو خون کے ان چھینٹوں کی صورت میں سیڑھیوں پر پھیلی ہوئی تھی جنہیں کوئی بھی تسبیح یا وظیفہ اب دھو نہیں سکتا تھا۔ رات کا پہلا پہر تھا، مگر محلے کے کسی گھر میں آج چراغ روشن نہیں لگ رہا تھا۔ حماد کے گھر سے اٹھنے والی سسکیاں اور سمیرہ کے بیل فضا کو مزید بوجھل کر رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر سمیرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو اپنی بھابھی کی میت پر سفید چادر ڈال رہی تھی۔ سمیرہ، ہمت کرو بیٹی، ابھی تو تمہیں حماد کو بھی سنبھالنا ہے۔ میرے اپنے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سمیرہ نے سسکتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ خالہ، جس ماں نے ہمیں ہمیشہ دین کی راہ دکھائی، وہ خود اس قدر اندھی کیسے ہو گئی؟ کیا حسد انسان کو واقعی اتنا درندہ بنا دیتا ہے؟ اس رات میں اپنی کھڑکی کے سامنے والے گھر کو دیکھتی رہی جہاں ایک چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ چکا تھا اور دوسرا جیل کی سلاخوں کے پیچھے مکر کے جیل بن رہا تھا۔ محلے بھر میں چہم گوئیاں شروع ہو چکی تھیں کہ نیکی کا وہ لبادہ جو رخسانہ بی بی نے برسوں سے اوڑھ رکھا تھا، وہ دراصل ان کے اندرونی خوف اور احساس کمتری کا ایک ڈھال تھا جس کے پیچھے وہ اپنے کالے کرتوت چھپاتی رہی تھی۔ زینب کی سچی پارسائی نے ان کی جھوٹی انا کو اس قدر چوٹ پہنچائی تھی کہ وہ اپنی عاقبت تک بھول گئے۔ اب سب کو صبح کا انتظار تھا جب زینب کی میت اٹھے گی، مگر اس گھر سے صرف جنازہ زینب کا نہیں بلکہ رخسانہ بی بی کے وقار اور پارسائی کا بھی نکلنے والا تھا۔ زینب کی تدفین کو تیسرا دن تھا، مگر اس گھر کی دیواروں سے اب بھی وحشت ٹپکتی تھی۔ وہ صحن جہاں کبھی رخسانہ بی بی کی تسبیح کی آواز گونجتی تھی، اب وہاں صرف ایک بھیانک سناٹا تھا۔ حماد کسی زندہ لاش کی طرح ایک کونے میں بیٹھا رہتا اور اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار زینب کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ یاد آتا جو اس کے ہر دکھ میں اس کو اپنی ایک ہنسی سے مٹا دیتی تھی۔ بھائی، کچھ کھا لیں، کب تک خود کو اس طرح ہلکان کریں گے؟ سمیرہ نے سسکتے ہوئے حماد کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تڑپ کر بولا، کیا کھاؤں سمیرہ؟ جس نوالے کو دیکھتا ہوں مجھے اس میں زینب کا خون نظر آتا ہے۔ میں کتنا بدقسمت ہوں کہ جس ماں کو میں پارسا سمجھتا رہا وہ ایک قاتلہ نکلی اور میں اپنی بیوی کو اس کے ظلم سے نہ بچا سکا۔ میں خاموش رہا۔ سمیرہ، میری یہ خاموشی ہی زینب کا خون کر گئی۔ سمیرہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ وہ خود بھی اسی دکھ کی آگ میں جل رہی تھی۔
محلے بھر میں اب رخسانہ بی بی کے نام پر تھوکا جاتا تھا۔ وہ عورتیں جو کبھی ان کے ہاتھ چومنے کے لیے لائن لگا کر کھڑی ہو جاتی تھیں، اب ان کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتی تھیں۔ دیکھو بھائی، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، کیسا پردہ چاک ہوا اس مکار عورت کا، نیکی کا لبادہ اوڑھ کر کیسا بھیانک کھیل کھیلا اس نے۔ نذیرہ خالہ اب ہر آنے جانے والے کو یہی قصہ سناتی تھیں۔ ہم تو اسے ولی اللہ سمجھتے تھے، مگر وہ تو ابلیس نکلی۔ بیچاری معصوم زینب کو جیتے جی مار دیا، اور اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو بھی نہیں بخشا۔ پورے محلے میں صرف ایک ہی تذکرہ تھا کہ کس طرح ایک نام نہاد نیک عورت نے حسد کی آگ میں اپنا سب کچھ راکھ کر لیا۔ رخسانہ بی بی تھانے کی لاک اپ میں تھی، مگر وہاں بھی ان کے تیور کم نہ ہوئے تھے۔ مجھے یہاں سے نکالو، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ وہ لڑکی منحوس تھی، میرے گھر کی خوشیاں کھا گئی۔ وہ پولیس والوں پر چیختی تھیں، مگر اب ان کی سننے والا کوئی نہ تھا۔ بی بی خاموش ہو جاؤ، اب تمہاری یہ اداکاری یہاں نہیں چلے گی، سارا محلہ تمہارے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ کانسٹیبل نے تضحیک سے کہا تو رخسانہ بی بی نے زور زور سے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، جیسے اب بھی وہ اللہ کو دھوکہ دے سکیں گی۔ مگر قدرت کا قانون اب حرکت میں آ چکا تھا، اور اس کی پکڑ بہت شدید ہونے والی تھی۔ تھانے کی کال کوٹھڑی میں وہ رات رخسانہ بی بی کے لیے زندگی کی سب سے طویل رات تھی۔ وہ بار بار مصلے پر بیٹھنے کی کوشش کرتی، مگر ان کا ذہن بھٹک جاتا۔ ہر طرف سے انہیں زینب کی چیخیں سنائی دیتی۔ امی، مجھے کیوں دھکا دیا؟ میرا کیا قصور تھا؟ زینب کا لہو میں لت پت چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، تم خود گری تھی، تم جھوٹی ہو۔ وہ اندھیرے میں خود سے باتیں کرتی، مگر دیواریں ان کا مذاق اڑاتی محسوس ہوتی۔ اچانک آدھی رات کے وقت ان کے جسم میں ایک لہر سے دوڑی۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے ان کے پورے وجود کو برف کی طرح ٹھنڈا کر دیا ہو۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، مگر ان کی بائیں ٹانگ نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حماد، سمیرہ، کوئی ہے؟ انہوں نے پکارنا چاہا، مگر ان کی زبان لڑکھڑا گئی۔ الفاظ ان کے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئے۔ وہ زور لگانا چاہتی تھی، مگر ان کا آدھا چہرہ جیسے کسی بھاری وزن تلے دب گیا تھا۔ وہ تڑپ کر فرش پر گر پڑی، مگر ان کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی، صرف ایک ہچکی سی بن گئی۔ صبح جب کانسٹیبل چائے لے کر آئی تو اس نے دیکھا کہ رخسانہ بی بی فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی، اور ان کا منہ ایک طرف کو مڑ چکا تھا اور آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ جلدی آؤ، اسے کچھ ہو گیا ہے۔ کانسٹیبل کی آواز پر پورا تھانہ اکٹھا ہو گیا۔ انہیں فوراً ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد سر ہلا دیا۔ انہیں شدید قسم کا فالج ہوا ہے، دماغ کی رگ پھٹ گئی ہے، اب ان کا بایاں حصہ کبھی کام نہیں کر سکے گا۔ ڈاکٹر کی یہ بات جب حماد تک پہنچی تو وہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ وہ ہسپتال پہنچا تو دیکھا کہ وہ عورت جو کبھی پورے محلے پر روب جھاڑتی تھی، آج ایک بستر پر لاچار پڑی تھی۔ اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا، اور وہ بولنے کی کوشش کرتی تو صرف ایک عجیب سی غراہٹ نکلتی۔ ماں، دیکھ لو اپنی نیکی کا انجام۔ حماد ان کے سرہانے کھڑا تھا، اور اس کی آواز میں ہمدردی کی بجائے ایک عجیب سی تلخی تھی۔ رخسانہ بی بی نے نظر اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی، مگر حماد کا دل اب موم ہونے والا نہیں تھا۔ تم کہتی تھی نا کہ تمہیں اللہ نے کچھ نہیں کرنا، تم کہتی تھی کہ تمہاری تسبیح تمہارے سارے گناہ دھو دے گی۔ دیکھو، آج تم دوسروں کے سہارے پر آ گئے ہو۔ وہی ہاتھ جو زینب کو دھکا دیتے تھے، آج خود ہلنے کے قابل نہیں رہے۔ وہی زبان جو اسے مکار کہتی تھی، آج ایک لفظ بولنے کو ترس رہی ہے۔ رخسانہ بی بی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھیں، شاید معافی مانگنا چاہتی تھیں، مگر ان کے پاس اب لفظوں کی دولت نہیں رہی تھی۔ تم نے صرف زینب کو نہیں مارا ماں، تم نے میرا مان توڑا ہے، تم نے اس دین کا مذاق اڑایا ہے جس کی تم تشہیر کرتی تھی۔ اب سڑو اس ہسپتال میں، کیونکہ یہ تمہارے گناہوں کی پہلی قسط ہے، اصل حساب تو بھی باقی ہے۔ حماد وہاں سے مڑا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کا ذہنی توازن بھی بگڑ چکا تھا۔ وہ اکثر ہوش میں آتی تو ہسپتال کے کمرے میں موجود سیڑھیوں کی طرف دیکھ کر چیخنے لگتی۔ انہیں ایسا لگتا جیسے زینب وہاں کھڑی انہیں بلا رہی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر تتلائی ہوئی زبان میں کچھ کہتی۔ میں نے دھکا دیا، معاف۔ مگر ان کے یہ ادھورے الفاظ کسی کے دل میں رحم پیدا نہ کر سکے۔ نرسیں بھی ان کے پاس آنے سے کتراتی تھیں، کیونکہ ان کے کمرے سے ایک عجیب سی بو آتی تھی۔
جیسے کوئی چیز اندر ہی اندر سڑ رہی ہو۔ خالہ، میں نے سنا ہے رخسانہ بی بی کی حالت بہت خراب ہے، وہ پہچانی بھی نہیں جاتی۔ ایک پڑوسن نے مجھ سے پوچھا تو میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے خود جا کر دیکھا تو واقعی عبرت کا نمونہ بنی ہوئی تھی۔ وہ عورت جس کا سفید دوپٹہ ہمیشہ کلف لگا ہوتا تھا، آج میلے کچیلے بستر پر پڑی تھی۔ اس کا تھوک اس کے منہ سے بہہ رہا تھا اور وہ بار بار اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پیٹتی تھی، جیسے اسے سزا دے رہی ہوں۔ سلمہ، یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ سمیرہ میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ امی اب ہر وقت یہی کہتی ہیں کہ انہیں زینب نظر آتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ زینب نے ان کا گلا دبایا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ وہم ہے، مگر خالہ کیا واقعی یہ وہم ہے یا یہ ان کے ضمیر کی وہ آواز ہے جو اب انہیں چین نہیں لینے دے رہی؟ میں سمیرہ کو کیا جواب دیتی؟ میں نے دیکھا کہ رخسانہ بی بی کی آنکھیں چھت کو تک رہی تھیں اور ان میں ایک ایسی وحشت تھی جو صرف وہ شخص محسوس کر سکتا ہے جس نے کسی معصوم کا خون کیا ہو۔ وہ اب قید میں تو تھی، مگر یہ قید تھانے کی نہیں بلکہ ان کے اپنے ہی جسم کی تھی۔ وہ نہ مر سکتی تھیں اور نہ جی سکتی تھیں۔ ان کا بیٹا ان کی شکل دیکھنے کو تیار نہ تھا اور بیٹی صرف فرض کے تحت ان کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ لمحہ جب انہوں نے زینب کو دھکا دیا تھا اب ان کی پوری زندگی کا واحد منظر بن چکا تھا جو ہر پل ان کی آنکھوں کے سامنے دہرایا جاتا تھا۔ اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ جب وہ کسی انسان کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑتا ہے تو پھر اس کے پاس توبہ کا وقت بھی نہیں رہتا۔ میں نے دل میں سوچا اور وہاں سے باہر نکل آئی۔ ہسپتال کی راہداری میں اب بھی رخسانہ بی بی کی وہ تتلائی ہوئی آواز گونج رہی تھی۔ میں ظلم کیا، مجھے بچا لو۔ مگر اب بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ حماد نے اب اس گھر کو بیچنے کا فیصلہ کر لیا تھا جہاں زینب کی روح بھٹکتی تھی۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ دوسرے شہر منتقل ہونا چاہتا تھا تاکہ ان یادوں سے پیچھا چھڑا سکے۔ بھائی، امی کا کیا ہوگا؟ وہ تو اب بھی ہسپتال میں ہے، سمیرہ نے پوچھا۔ تو حماد نے سرد لہجے میں کہا، ان کے لیے میں نے ایک ملازمہ رکھ دی ہے اور ہسپتال کے اخراجات میں بھیجتا رہوں گا، مگر میرا ان سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ میری ماں نہیں ہے، وہ ایک قاتلہ ہے جس نے میرے ایمان اور میری محبت دونوں کا جنازہ نکال دیا۔ اور رخسانہ بی بی کو جب پتہ چلا کہ ان کا بیٹا انہیں چھوڑ کر جا رہا ہے تو انہوں نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر وہ فرش پر آ گریں۔ ان کی زبان سے صرف ایک سسکے نکلے، حماد۔ مگر حماد نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ رخسانہ بی بی اب ہسپتال کے اس وارڈ میں بالکل تنہا تھی۔ ان کے پاس اب نہ وہ تسبیح تھی اور نہ وہ روب و دبدبا، صرف ایک مفلوج جسم اور ایک بیمار ذہن تھا جو انہیں بار بار ان کے جرم کی یاد دلاتا تھا۔ وہ اب آنے والے ہر شخص کی طرف ہاتھ باندھ کر دیکھتی، جیسے کہہ رہی ہوں کہ دیکھو، کسی پر ظلم نہ کرنا، نیکی کا ڈھونگ مت رچانا، کیونکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ مگر ان کی بات اب کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ وہ صرف ایک عبرت کا نشان بن کر رہ گئی تھی جس نے دنیا کو دکھانے کے لیے تو دین کا سہارا لیا، مگر اس کے دل میں انسانیت کا کوئی گوشہ نہ تھا، اور اللہ نے انہیں اسی دنیا میں وہ سزا دے دی جسے دیکھ کر ہر دیکھنے والے کی روح لرز جاتی تھی۔ حماد بھائی، آپ واقعی جا رہے ہیں؟ آپ کا دل کیسے مان رہا ہے کہ امی کو اس حال میں چھوڑ دیں؟ وہ بول بھی نہیں سکتی، ان کا آدھا جسم تو جیسے مٹی ہو چکا ہے۔ سمیرہ کی آواز میں ہچکیاں تھیں اور آنکھوں میں برسوں کی تھکن۔ اس نے حماد کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی جو خاموشی سے ایک پرانے بیگ میں اپنی ضرورت کا سامان بھر رہا تھا۔ حماد نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ روکا۔ اس کی نظریں کمرے کے اس کونے پر پڑیں جہاں کبھی زینب نے اپنی پسند کا گلدان رکھا تھا، جسے رخسانہ بی بی نے ایک بار غصے میں توڑ دیا تھا۔ دل؟ سمیرہ، دل تو اس دن مر گیا تھا جس دن اس سیڑھیوں پر خون کے دھبے دیکھے تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ میری ماں ہے، مگر مجھے صرف وہ قاتلہ نظر آتی ہے جس نے میری کائنات اجاڑ دی، وہ عورت جس نے نیکی کا ایسا لبادہ اوڑھ رکھا تھا کہ مجھے اس کے پیچھے چھپا ہوا ابلیس نظر ہی نہیں آیا۔ مگر بھائی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ توبہ کر رہی ہیں، ان کی آنکھیں ہر وقت دروازے کی طرف لگی رہتی ہیں، وہ آپ کو پکارتی ہیں اپنی اس ٹوٹی ہوئی زبان سے۔ سمیرہ نے منت کی۔ اللہ معاف کرنے والا ہے سمیرہ، مگر میں تو انسان ہوں، اور کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ توبہ ہے؟ نہیں، یہ پکڑ ہے۔ یہ وہ سزا ہے جو اللہ نے انہیں اسی دنیا میں دکھائی ہے تاکہ محلے کی وہ عورتیں جو ان کے ہاتھ چومتی تھیں دیکھ سکیں کہ تسبیح کے دانوں کے پیچھے اگر حسد چھپا ہو تو انجام کیا ہوتا ہے۔
میں جا رہا ہوں سمیرا، اور شاید میں کبھی واپس نہ ہوں۔ ہسپتال کے اخراجات میں بھیجتا رہوں گا، مگر اپنا چہرہ انہیں دکھا کر میں زینب کی روح کو مزید اذیت نہیں دے سکتا۔ حماد نے بیگ اٹھایا اور بغیر پیچھے مڑے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سمیرا وہیں فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اس گھر کی دیواریں جیسے اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھیں۔ ہسپتال کا وہ وارڈ جہاں رخسانہ بی بی زیر علاج تھیں، وہاں کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ سفید دیواریں اور دوائیوں کی بو اب ان کا مقدر بن چکی تھی۔ وہ عورت جو کبھی اپنے گھر کے صحن میں تخت پر بیٹھ کر دوسروں کی تقدیروں کے فیصلے سناتی تھی، آج ایک پتلے سے بیڈ پر لاچار پڑی تھی۔ ان کا بایاں حصہ بالکل بے جان تھا، چہرے کا ایک رخ مڑ چکا تھا، جس کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ ہمیشہ آدھی کھلی رہتی تھی، جیسے وہ ہر وقت کسی بھیانک منظر کے منتظر ہوں۔ خالہ، آپ کے لیے دلیا لاؤں؟ تھوڑا سا کھا لیں، نرس نے نرمی سے کہا، مگر رخسانہ بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی نظریں دیوار پر لگی اس گھڑی پر جمی تھیں، جس کی ہر ٹک ٹک انہیں زینب کی چیخوں کی یاد دلاتی تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھیں، ان کے اندر الفاظ کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ انہیں کتنا پچھتاوا ہے۔ وہ حماد کو پکارنا چاہتی تھیں، سمیرا سے معافی مانگنا چاہتی تھیں، مگر ان کے حلق سے صرف ایک خڑخڑاہٹ نکلتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے ان کی زبان پر بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ وہی زبان جو کبھی دوسروں پر تہمتیں لگاتی تھی، جو زینب کو مکار اور ڈھونگی کہتی تھی، آج خود ایک لفظ کی محتاج ہو گئی تھی۔ اچانک انہیں محسوس ہوا کہ وارڈ کی روشنی مدھم ہو گئی ہے۔ سیڑھیوں کی طرف سے ایک سایہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ ہانپنے لگی۔ ان کا دایاں ہاتھ جو تھوڑا بہت حرکت کر سکتا تھا، بستر کی چادر کو مضبوطی سے پکڑنے لگا۔ زن ان کے منہ سے تھوک بہنے لگا۔ انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ سفید لباس میں ملبوس زینب وہاں کھڑی ہے۔ اس کا سر خون سے لت پت ہے اور وہ خاموشی سے ان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ زینب کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہری خاموشی تھی جو رخسانہ بی بی کے سینے میں خنجر کی طرح اتر رہی تھی۔ محلے میں اب زندگی معمول پر آ رہی تھی، مگر رخسانہ بی بی کا ذکر اب بھی ایک عبرت کی داستان بن کر گلیوں میں گردش کرتا تھا۔ میں اکثر سمیرا کے پاس چلی جاتی، جو بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ حماد دوسرے شہر جا چکا تھا اور وہاں اس نے ایک چھوٹی سی نوکری کر لی تھی۔ اس نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ سلمیٰ آپا، آپ کو پتہ ہے کل ہسپتال سے فون آیا تھا؟ سمیرا نے چائے کا کپ میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا سمیرا؟ کیا بی بی کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ میں نے پوچھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کا ذہنی توازن بالکل بگڑ چکا ہے۔ وہ اب کسی کو نہیں پہچانتی، بس ہر آنے جانے والے کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتی ہیں اور روتی رہتی ہیں۔ نرسیں کہتی ہیں کہ وہ رات بھر سوتی نہیں ہیں، بس کمرے کے کونے میں دیکھ کر کچھ اشارے کرتی رہتی ہیں، جیسے کسی سے معافی مانگ رہی ہوں۔ سمیرا نے ایک لمبی آہ بھری۔ یہ مکافاتی عمل ہے سمیرا۔ ہم انسان اکثر بھول جاتے ہیں کہ جس اللہ کا نام ہم اپنی زبان پر رکھتے ہیں، وہ صرف زبانوں کو نہیں بلکہ دلوں کو بھی دیکھتا ہے۔ رخسانہ بی بی نے پارسائی کو ایک ہتھیار بنا لیا تھا۔ وہ نیکی کے نام پر لوگوں کو ذلیل کرتی تھی، اور حسد تو وہ آگ ہے جو نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو۔ زینب کی نیکی سچی تھی، وہ خاموش تھی، مگر اس کی خاموشی میں اللہ کی رضا تھی۔ بی بی کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ کوئی ان سے آگے نکل جائے۔ میں نے سمیرا کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آپا، مجھے ان پر ترس آتا ہے، مگر جب میں زینب کا وہ معصوم چہرہ یاد کرتی ہوں، اس کے وہ خواب جو ادھورے رہ گئے، اس کا وہ بچہ جس دنیا کو دیکھنے سے پہلے ہی مار دیا گیا، تو میرا دل پتھر ہو جاتا ہے۔ حماد بھائی صحیح کہتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی معافی انسانوں کے بس میں نہیں ہوتی۔ سمیرا کی بات میں سچائی تھی۔ کچھ دن بعد مجھے کسی کام سے اسے ہسپتال جانا پڑا جہاں رخسانہ بی بی داخل تھی۔ میں نے سوچا کہ ایک بار انہیں دیکھ لوں، شاید انسانیت کے ناطے یہی میرا فرض تھا۔ جب میں ان کے کمرے کے باہر پہنچی تو وہاں موجود نرسیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ تم نے دیکھا اس عورت کو؟ کیسی عجیب حالت ہے اس کی۔ کل رات تو اس نے حد ہی کر دی، بیڈ سے نیچے گر گئی اور گھسٹ کر دروازے تک آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک نرس دوسری سے کہہ رہی تھی۔ ہاں، اور اس کی آواز، توبہ، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اسے اندر سے کاٹ رہا ہو۔ اس کا بیٹا تو کبھی آتا نہیں، بیٹی آتی ہے تو وہ بھی بس دور سے دیکھ کر چلی جاتی ہے۔ اللہ ایسی موت کسی کو نہ دے، دوسری نے جواب دیا۔
میں دھیرے سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ رخسانہ بیوی بستر پر پڑی تھی۔ ان کا جسم اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ ان کی وہ سفید چادر اب میلی ہو چکی تھی اور ان کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں ایک دم سے چمک آئی، جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنکے کا سہارا ڈھونڈ رہا ہوں۔ انہوں نے اپنا کامتا ہوا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں ان کے قریب گئی تو انہوں نے میرا پلو پکڑ لیا۔ ان کے چہرے پر اذیت کے ہزاروں سائے تھے۔ معاف معاف، وہ بڑی مشکل سے یہ لفظ ادا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ بی بی، میں نے تو آپ کو معاف کر دیا، مگر اصل معافی تو اللہ کے پاس ہے اور اس لڑکی کے پاس جس کا آپ نے حق مارا، میں نے دبی آواز میں کہا۔ رخسانہ بی بی نے اپنا سر زور زور سے ہلایا۔ ان کی ہچکی بن گئی۔ وہ دیوار کی طرف اشارہ کرنے لگی جہاں کچھ بھی نہیں تھا، مگر ان کی نظریں وہاں کسی کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر خوف کی وہ لہر آئی کہ میں خود لرز گئی۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے، جیسے وہ کوئی بہت ہولناک شور سن رہی ہوں۔ وہ آ گئی زن۔ ان کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ نرسیں اندر دوڑی اور مجھے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ میں جب وارڈ سے باہر نکلی تو میرا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس دنیا میں سب سے بڑی سزا جیل نہیں بلکہ انسان کا اپنا ضمیر ہے، جب وہ بیدار ہوتا ہے اور اسے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ موسم بدل چکا تھا۔ سیالکوٹ کی گلیوں میں اب ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تھیں۔ حماد نے سمیرہ کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا اور اب وہ گھر مستقل طور پر بند ہو چکا تھا۔ وہ گھر جو کبھی رخسانہ بی بی کی نیکی کا مرکز تھا، اب کھنڈر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ لوگ اس گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے آج بھی اپنی آوازیں دھیمی کر لیتے تھے۔ ایک دن مجھے حماد کا خط ملا۔ اس نے لکھا تھا، سلمیٰ آپا، میں اب ایک نئی زندگی شروع کر رہا ہوں۔ میں نے زینب کے نام پر ایک چھوٹا سا مدرسہ اور یتیم خانہ شروع کیا ہے تاکہ اس کی نیکی کا سلسلہ جاری رہے۔ میں نے ماں کو کبھی معاف نہیں کیا، مگر میں ان کے لیے دعا ضرور کرتا ہوں کہ اللہ ان کی اذیت میں کمی کرے۔ میں اب بھی راتوں کو سو نہیں پاتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے زینب مجھ سے کہہ رہی ہو کہ حماد، کسی سے نفرت نہ کرنا، نفرت تو صرف بربادی لاتی ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں آپا، مگر زخم بہت گہرے ہیں۔ میں نے خط بند کیا اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ دور کہیں اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ رخسانہ بی بی اب بھی اسی ہسپتال میں تھی۔ اب ان کی حالت یہ تھی کہ وہ نہ کسی کو دیکھ سکتی تھیں اور نہ سن سکتی تھیں۔ وہ ایک ایسی تاریک دنیا میں قید ہو چکی تھیں جہاں صرف وہ تھیں اور ان کا گناہ۔ محلے کی وہ عورتیں جو پہلے ان سے دم کرواتی تھیں، اب وہ اپنے بچوں کو ان کی مثال دے کر سمجھاتی تھیں کہ دیکھو بیٹا، اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ نیکی تسبیح کے دانوں میں نہیں، انسانیت کے احترام میں ہوتی ہے۔ رخسانہ بی بی کی بیٹی سمیرہ جب بھی ہسپتال جاتی، وہ اپنی ماں کے سرہانے بیٹھ کر صرف ایک ہی بات کہتی، امی، کاش آپ نے زینب کو اپنی بیٹی سمجھا ہوتا، کاش آپ اس حسد کی آگ میں نہ جلتی، آج ہم سب ساتھ ہوتے۔ مگر رخسانہ بی بی کے پاس اب ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس ایک خالی نظر سے چھت کو تکتی رہتی تھیں، شاید اس لمحے کا انتظار کر رہی تھیں جب ان کی روح اس مفلوج جسم سے آزاد ہوگی، مگر وہ آزادی بھی کتنی دردناک ہوگی، یہ صرف اللہ ہی جانتا تھا۔ ہسپتال کے اس وارڈ میں اب ایک نئی مریضہ آئی تھی، مگر رخسانہ بی بی کا بستر وہیں تھا، ایک کونے میں۔ اب تو نرسیں بھی ان کا نام بھول چکی تھیں، سب انہیں لاوارث مائی کہہ کر پکارتے تھے، حالانکہ ان کے اخراجات باقاعدگی سے آ رہے تھے۔ ایک رات جب ہسپتال میں بالکل خاموشی تھی، رخسانہ بی بی کی آنکھیں اچانک کھلی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ انہوں نے بہت ہمت کر کے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ہوا میں کچھ پکڑنے کی کوشش کی۔ ان کے لبوں پر ایک دبی ہوئی مسکراہٹ آئی، زینب بیٹی۔ اس بار ان کی آواز صاف تھی، جیسے ان کی زبان سے پتھر ہٹ گیا ہو۔ ان کے سامنے وہی سفید لباس والی لڑکی کھڑی تھی، مگر اس بار اس کا سر خون آلود نہیں تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور اپنا ہاتھ رخسانہ بی بی کی طرف بڑھا رہی تھی۔ رخسانہ بی بی نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کی۔ ان کی ایک لمبی سانس نکلی اور پھر سب کچھ ساکت ہو گیا۔
صبح جب نرس آئی تو اس نے دیکھا کہ رخسانہ بی بی کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ چھت کی طرف دیکھ رہی تھیں، مگر ان کے چہرے پر وہ وحشت نہیں تھی جو پچھلے کئی مہینوں سے ان کا مقدر تھی۔ ان کے ہاتھ بستر پر پھیلے ہوئے تھے، جیسے وہ کسی سے معافی مانگنے کے بعد اب پرسکون ہو گئی ہوں۔ ان کی تدفین میں گنتی کے چند لوگ تھے۔ حماد نہیں آیا۔ سمیرہ نے ہی تمام انتظامات کیے۔ جب انہیں قبر میں اتارا جا رہا تھا تو محلے کی وہی عورتیں دور کھڑی دیکھ رہی تھیں۔ کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں تھا، بس ایک گہری خاموشی تھی جو سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ رخسانہ بی بی کی زندگی کا وہ باب بند ہو چکا تھا جس نے بہت سوں کو رلایا تھا، مگر ان کا انجام ایک ایسی تحریر بن گیا تھا جسے وقت کی گرد بھی نہیں مٹا سکتی تھی۔ وہ عورت جو پورے محلے میں نیک نامی سے مشہور تھی، آج اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ نیکی کا وہ لبادہ جنہوں نے ساری زندگی اوڑھے رکھا، آخر کار ان کے کسی کام نہ آیا۔ حماد نے اپنی زندگی زینب کی یادوں کے نام کر دی اور سمیرہ نے اپنی ماں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے خود کو خدمت خلق کے لیے وقف کر دیا۔ وہ گھر آج بھی خالی ہے اور وہاں سے گزرنے والے لوگ آج بھی کہتے ہیں اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ جب وہ کسی کو اس کے غرور اور حسد کی سزا دیتا ہے تو پھر تسبیح کے دانے بھی اسے نہیں بچا سکتے۔ فضا میں ایک اداسی تھی، مگر اس اداسی میں ایک سبق بھی تھا کہ سچی نیکی وہ نہیں جو لوگوں کو دکھائی جائے، بلکہ وہ ہے جو دلوں کے اندھیروں میں اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ رخسانہ بی بی کی کہانی ان تمام لوگوں کے لیے ایک وارننگ تھی جو دین کو دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔